اگر مکہ میں 15 دن سے زیادہ رک رہے ہیں، 15 دن سے زیادہ رک رہے ہیں، 2 قربانیاں ہیں. یہ قربانی حج کے اندر جو کرتے وہ تو کرنا ہی ہے، یہاں پہ بھی کرانا ہے. اگر 15 دن نہیں رکے مکے میں، 15 دن سے کم رکے رہے ہیں تو آپ مسافر ہیں، مسافر کے اوپر قربانی نہیں. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہے، اللہ اکبر، جن کے خاندان میں اللہ نے 17-18 ہزار انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جو ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا، آزمانے کے بعد اللہ نے انعام جب دیا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آپ دعا مانگو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. 3 چیزیں ایسے ہیں جسے اسلام ایسا کر دیتا ہے، جسے ماں کے پیٹ سے آئے جیسا کر دیتا ہے. کون سے جی؟ ایک اسلام قبول کرنا، دوسرا ہجرت کرنا، تیسرا کون سا جی؟ حج کرنا. ماشاءاللہ، کون بولے بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني ودخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا. 17ویں چھوڑ دیجیے. جمعے کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور اس سے پہلے اللہ اس کے رسول کے باتیں کہنے اور سننے کا بھی موقع عنایت فرمایا. دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے اور حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، جیسا کہ گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے
حج کے اوپر روشنی ڈالی گئی تھی، حج کے اہمیت کے اوپر اور حج کے فضیلت کے اوپر اور حج کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعامات رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلتیں بیان فرمایا ہے، اور عاشقان حج کے اوپر روشنی ڈالی گئی تھی، اور حج فرض ہونے کے بعد نہ کرنے پر جو وعیدیں تھی وہ آپ حضرات نے بغور سماعت فرمایا۔ محترم سامعین، خطبے کے اندر میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کیا ہے اس سے آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ میں آپ حضرات کے سامنے سیرت ابراہیم علیہ السلام پر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اب جو ذی قعدہ کا مہینہ دیکھتے دیکھتے رمضان کا مہینہ بھی ہو گیا، شوال کا مہینہ بھی گزر گیا، اب ذی قعدہ کا مہینہ بھی دیکھتے دیکھتے 20 دن بھی گزر گئے، اب 2-3 جمعے باقی رہ گئے ہیں، اب بقرہ عید بھی آنے والا ہے، اب ایک جمعہ بھی ختم ہو جائے گا تو 2 جمعے کے بعد جو ہے تیسرا جمعہ جو آئے گا وہ عید الاضحیٰ کا ہوگا۔ تو میں نے سوچا آپ حضرات کے سامنے، چونکہ حج کے اندر حج کے ایام میں 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں ایک حج کرنے والے حج کو چلے جاتے ہیں، اور جو حج کو نہیں جا سکتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر یہاں پر جو رہتے ہیں وہاں پر بھی رہنے والے کے لیے، یہاں پر بھی رہنے والوں کے لیے دونوں کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہو جاتی ہے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی قربانی وہاں پر جو لوگ جائیں ان کے اوپر تو قربانی ہے ہی ہے، پھر یہاں پر ہے جو صاحب حیثیت ہے ان کے اوپر قربانی ہے، وہاں کے لوگوں کے اوپر بھی قربانی کیسا؟ حالانکہ وہاں پر جانے کے بعد بھی ان لوگوں کے اوپر جو ہے حج کی قربانی بھی ہے، اور معمولی قربانی جو یہاں پر رہنے کے وقت جو قربانی دیتی ہے وہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اگر وہ مکہ جانے کے بعد 15 دن سے زیادہ ٹھہر گئے، اگر وہ مسافر نہیں ہے مقیم ہے، ایسے صورت میں وہ حاجی کے وقت حاجی ہو گئے تو 15 دن سے زیادہ مکہ میں ٹھہر گئے، حج کی قربانی دینے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر بھی وہ قربانی دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، ان کو قربانی دینا پڑے گا۔ بہت سارے حاجی حضرات جو ہے بیان سننے کے بعد ایک ساتھی نے جو پوچھا تھا مجھے، حضرت بیان میں یہ سنا تھا ہم جو ہے وہاں پہ قربانی دے رہے ہیں، ایک مفتی صاحب نے بتایا تھا ہمیں یہاں بھی قربانی دینا ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اگر مکہ میں 15 دن سے زیادہ رک رہے ہیں، 15 دن سے زیادہ رک رہے ہیں، 2 قربانیاں ہیں، ایک قربانی حج کے اندر جو کرتے وہ تو کرنا ہی ہے، یہاں پہ بھی کرانا ہے۔ اگر 15 دن نہیں رکے مکے میں، 15 دن سے کم رکے رہے ہیں تو آپ مسافر ہیں، مسافر کے اوپر قربانی نہیں ہے، لہذا حج کی قربانی ایک ہی رہے گی، مسافر نہیں ہے تو آپ کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ لیکن 15 دن سے زیادہ مکہ میں آپ رکے ہیں تو حج کے اندر وہ قربانی بھی کرنا، اور ہندوستان کے اندر بھی آپ یہاں پہ بھی یہ قربانی کرانا پڑے گا، اس لیے کہ آپ مالدار ہیں۔ تو بہرحال حج کے اندر حاجی حضرات جو ہے حج کو جاتے ہیں، یہاں پر جو حضرات جو قربانی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، صحابہ کرام نے پوچھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہے جن کے خاندان سے لگ بھگ 18,000 انبیاء کو اللہ نے پیدا کیا۔ کتنے جی؟ لگ بھگ 17-18,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ بھائی اگر ہمارے خاندان میں 1-2 ڈاکٹر بن جائے، 1-2 پروفیسر بن جائے، 1-2 جج بن جائے، 1-2 جو ہے منسٹرز بن جائے، سی ایمز بن جائے، پی ایم بن جائے، ہم لوگ کیسا فخر سے بولے تھے جی؟ کیا سمجھتا ہے ہمارے خاندان میں بڑے بڑے جرجا گزرے،
ہمارے خاندان میں بڑے بڑے سیما گزرے. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہے اللہ اکبر جن کے خاندان میں اللہ نے 17-18 ہزار انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر. ایسے نبی ہے آپ کو تاریخ میں آپ کو ایسے نبی جو ہے دوسرے انبیاء علیہ السلام میں نہیں ملیں گے جو قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا. تقریباً قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے تقریباً 7 پر 7 مرتبہ ذکر فرمایا. کتنے مرتبہ جی؟ کتنے مرتبہ جی؟ 7 پر 7 مرتبہ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا. اب دیکھیں پورے دنیا میں کتنے مذہب ہیں؟ پورے ٹوٹل اگر حساب کریں گے تو پورے مذہب ملا کر کل جو ہے 3 مذہب نکلتے ہیں. کون سے مذہب جی؟ ایک عیسائی، ایک یہودی، تیسرے ٹوٹل ملا کر مشرک شرک کرنے والے نا بھائی. 3 ملا کر کتنے مذہب ہو گئے؟ 3 مذہب. چوتھا مسلمان. چوتھا کون سا ہو گیا جی؟ مسلمان. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے صاف طور پر کیا فرماتا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ نے تینوں مذہبوں کو اللہ نے قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ لوگوں، یہ عیسائیوں، یہ یہودیوں، یہ مشرکوں، اس بات کو جان لو نہ ابراہیم علیہ السلام نہ عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، نہ مشرکوں میں سے ہے. وما کان من المسلمین، یہ مسلمانوں میں سے ہے. کیا فرماتا ہے جی اللہ؟ یہ کون ہے جی؟ وما کان من المسلمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو؟ یہ مسلمانوں میں سے ہے، یہ مسلمان ہے. لہذا گویا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہے جسے عیسائی بھی مانتے. جسے کون مانتے جی؟ آپ کسی عیسائی سے پوچھو، ابراہم بول کے بولتے ہو لوگ. کیا بولتے؟ ابراہم. یہودیوں سے پوچھو، وہ لوگ بھی بولتے ابراہم. وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. اس لیے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو، خود جو ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آزمایا، آزمانے کے بعد اللہ نے انعام جب دیا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم آپ دعا مانگو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. اللہ نے جو دعا مانگی تھی، آج ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا جو احسان ہے، آج ہم اور آپ جو مسلمان بن کر، آج ہم اور آپ جو امتی بن کر جو آج جی رہے ہیں، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا کا نتیجہ ہے. اس کی دعا کا نتیجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمایا تھا یا اللہ تو کچھ مت کر، یا اللہ میری دعا یہ ہے کہ یا اللہ آپ میرے خاندان میں سے ایسا نبی بنا جو انہی خاندان میں سے ہو، جو ایسا کتاب دے، جو ان کو ایسا کتاب جو ان کو پڑھ کر سنائے، حکمت کی باتیں بتائے. وہ کون ہے بھائی؟ ہمارے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، اللہ اکبر، ایسے حالات میں پانی لگا ہوئی جب ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا ہے، ایسے حالات تھے بھائی پوری دنیا کے اندر جہالت ہی جہالت، بت پرستی کئی سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو بند کر رکھا اور بت پرست ایسا عام تھا. اللہ اکبر، لوگ اپنے ہاتھوں سے بنا کر بتوں کو عبادت کیا کرتے تھے. اب جو ہے پادریوں کا، اس زمانے میں کاہنوں کا،
یعنی کاہن کسے بولتے جی؟ فال کھولنے والے. یعنی ہمارے زمانے میں جوتشٹم کیا بولتے ہیں اسے؟ کیا بولتے ہیں جوتشٹم؟ کیا بولتے ہیں جوتشٹم؟ نہیں بولتے. جوتش کیا بولتے ہیں اسے؟ کیا بولتے ہیں بھائی؟ جوتشٹم بولتے ہیں. جوتشٹم. ہاں جوتشٹم. اب تو بہرحال تھوڑا کم ہو گیا ہے اس لیے کہ لوگ ہوشیار ہو گئے. اس لیے کہ ابھی آپ سوچے ایسا جوتشٹم ہوتا ہے بیچارہ, اس کا فیوچر تو خود اسے معلوم نہیں ہوتا ہے. کیا جی؟ اس کا گھر خود کا نہیں ہوتا ہے, اس کے پاس تو خود صحیح کپڑے نہیں ہوتے ہیں, اس کا فیوچر خود اس سے اچھا نہیں ہوتا ہے, یہ دوسروں کا فیوچر بتاتا ہے. بھائی تیری شادی ہو جاتی, تیرا اچھا مالدار بن جاتا, تو اچھا دھندا کر لیتا. تو بہرحال کاہن اس زمانے کے اندر بھی کاہنوں کا بڑا دور تھا, بڑا کاہنوں کا دور تھا. یہ کاہنوں کا دور ہمارے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد بھی سلسلہ تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. آپ کو معلوم ہے ہندا ابو سفیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے, ان کی بیوی, یہ ان سے پہلے جن کی شادی ہوئی تھی یہ الگ شوہر تھا. ہندا کی جو شادی ہوئی تو الگ شوہر تھا. ان کا ہوا یہ تھا کہ دوسرے سے شادی ہو گئی تھی, دوسرے سے شادی ہو گئی تھی. ہوا یہ تھا کہ یہ گھر میں سوئی ہوئی تھی, ان کا شادی ہو کے دوسرے سے تھا. ابو سفیان سے شادی نہیں ہوا. ابو سفیان ابھی اسلام میں لائے نہیں تھے, مکہ فتح مکہ کے بعد اسلام میں آئے تھے. وہ ابھی یہ مشرکین میں سے تھے. تو بہرحال اللہ نے ان کو ہدایت کیا تھا بعد میں. تو ہندا, یہ ہندا وہی ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے اندر حصہ لیے تھے. معلوم ہے, یاد ہے بھائی آپ حضرت ہندا؟ یہ وہی ہندا ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر کچا کلیجہ چبا دی تھی. تو بہرحال میں نے آپ کو بتایا تھا 3 چیزیں ایسے ہیں جسے اسلام ایسا کر دیتا ہے, جسے ماں کے پیٹ سے آئے جیسا کر دیتا ہے. کون سے جی؟ ایک اسلام قبول کرنا, دوسرا ہجرت کرنا, تیسرا کون سا جی؟ حج کرنا. ماشاءاللہ, کون بولے بھائی؟ چلو ایک تو یاد کرا بھائی, یاد رکھا بیچارہ. میرے بھائی ایسی چیزیں یاد رکھو میرے بھائی. آپ لوگ عمل کرنا نہیں چاہ رہے, اس کا ایسے سمپل لاجک آپ کو بتا رہا ہوں, اتنے اہم باتیں. یعنی سارے گناہ آپ کے مٹ جائیں گے, سارے ہم نے جو کیے ہیں جان کر انجانے میں, سارے گناہوں کو ختم کرنے کی جو اسباب آپ کو میں نے بتایا, ایک اسلام, دوسرا ہجرت, تیسرا حج ہے. یہ ایسے اعمال ہے جس کے کرنے کے بعد انسان ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی آیا ہو. بہرحال تو ہندا تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ تو پاک صاف ہو گئے, وہ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا سارے گناہوں کو, الگ بات ہے. ہندا ایک ساتھی مسافر جاتے ہوئے جو ہے گھر کے اندر گیا, جا کر باہر نکل گیا, اتنے میں ان کا شوہر آ گیا. ان کے شوہر نے کہا بھائی کیوں آ کے گیا گھر میں, تو نے زنا کی ہے, فوراً طلاق دیں گے. حالانکہ وہ ہندا زنا نہیں کیے تھے بیچارے, وہ زنا نہیں کیے تھے. انہوں نے گھر کے اندر جاتے ہوئے باہر آتے ہوئے اس کے شوہر نے دیکھ لیا, اس نے فوراً جو کہ تو نے زنا کا تہمت لگایا, فوراً طلاق دے دیا. ہندا نے کہا بھائی میں ایسی عورت نہیں ہوں, آپ غلط سمجھ رہے ہیں, میں سوئی ہوئی تھی, وہ پتہ نہیں کیوں اندر آیا اور کیوں باہر گیا, مجھے نہیں معلوم ہے, آپ میرے اوپر شک کر رہے ہیں. لہذا اس نے طلاق دے دیا. اس کے بعد ان کے باپ نے ایک کاہن کے پاس گیا, کاہن نے بتایا بھائی ہندا جو ہے تیری بیٹی جو ہے وہ پاک دامن ہے, لہذا ایسی غلط کام اس نے نہیں کی ہے. اس کے بعد مکے کے اندر معلوم ہوا کہ کاہن کے بتانے کے بعد لوگ اتنا یقین رکھتے تھے, اتنا بھروسہ رکھتے تھے کاہنوں کے باتوں پر, فال کھلانے والوں کے باتوں پر. مکہ کے اندر یہ بات معلوم ہو گئی کہ بھائی ہندا پاک دامن ہے, اس نے غلط کام نہیں کی ہے. تب جا کر سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی. اس کے بعد ان سے پیدا ہونے والے بچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا, بہت بڑے صاحب. تو الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے نمرود کو کاہنوں نے بتا چکے تھے, یہ نمرود
یہ نمرود تیرے سلطنت میں ایسا انسان پیدا ہونے والا ہے، ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے سلطنت کو نیست و نابود کر دے گا، جو اتنے سالوں سے تو چلا رہا ہے، ساری دنیا کو اللہ نے تیرے ہاتھ میں جو رکھا ہوا ہے، یہ ساری سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے توجہ کو میں چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بادشاہت ایسے گزرے ہیں، کتنے جی؟ 4 بادشاہت ایسے گزرے ہیں جس کو اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہت دی ہے۔ کیا جی؟ اسٹیٹ نہیں، ملک نہیں، بلکہ پوری دنیا، بھائی جہاں تک دنیا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی آج جو ہے بھائی ایک اسٹیٹ کا سی ایم رہتا بس ان کیا کسی کیا کر لیتا ہے، اور پورے ملک کا پی ایم رہتا تو ان تو کیا کیا نہیں کر لیتا، سوچ لو۔ ویسے کا پورے جتنے ملک پورے دنیا کے اندر ہے، پورے دنیا کی سلطنت اللہ نے 4 لوگوں کو عطا فرمایا، جن میں سے 2 کافر 2 مسلمان۔ 2 کافر، بھائی بولو بھائی آواز سے، ہاں ماشاءاللہ اب سب جوش میں آ گئے۔ 2 کافر 2 مسلمان۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیانات کے اندر آپ کو میں نے ذکر فرمایا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر آپ حضرات کبھی سننا چاہتے ہیں، یوٹیوب کے اندر تفسیر سنیں۔ 19ویں پارے کے اندر سلیمان علیہ السلام کا پورے سورہ ہے، اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر اللہ نے فرمایا۔ ایسی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی، جنات کے اوپر بھی آپ کی سلطنت تھی، چرند و پرند کے آواز بھی آپ سمجھتے تھے، کیا جی؟ چرند و پرند کے آواز بھی، تمام مخلوقات کے آواز بھی آپ سمجھتے تھے اور سنتے تھے اور بات بھی کرتے تھے۔ اور بیت المقدس جو بنا ہوا ہے، جناتوں کے ذریعے سے آپ نے کام کروایا تھا اس کا، تو بہرحال۔ اور دوسرے ذوالقرنین، جو 16ویں پارے کے اندر جو سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، سورہ کہف کے آخری صفحات میں ذوالقرنین 2 بادشاہ گزرے ہیں، اللہ نے جو ذکر فرمایا، میں نے اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں بتایا تھا۔ ذوالقرنین ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے بارے میں بتایا تھا، انہوں نے یہ فرمایا، میں نے سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں گیا، سورج جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی گیا، میں نے ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو، جس نے اللہ کے راستے میں پیسے خیرات کیا ہو، جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا ہو، میں نے ایسے آدمی کو نہیں دیکھا۔ کہاں نہیں دیکھا بھائی؟ جہاں سورج ڈوبتا ہو، جہاں سورج نکلتا ہو، میں پوری سلطنت اللہ نے مجھے دیا، میں پورا دنیا گھما، لیکن ایسا آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اللہ کے راستے میں خیرات صدقات کیا ہو، پھر وہ غریب اور فقیر بن گیا ہو، ایسے آدمی کو نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے بتایا یہ وہی بادشاہ ہے جس کو اللہ نے ساری دنیا کے اندر حکومت عطا فرمائی، 2 بادشاہ۔ دوسرے یہی وہ نمرود تھا، کافروں میں سے یہی وہ نمرود تھا جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتا تھا، بادشاہ تھا۔ بہرحال ایسے بادشاہ، دوسرا بخت نصر، دوسرا بادشاہ کافروں میں سے دوسرا بادشاہ تھا۔ بہرحال یہ نمرود جو ایسا بادشاہ تھا، ایسے زمانے میں کاہنوں نے بتا دیا، لیکن وہ کیا کرتا، لیکن بہت بچانے کی کوشش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور ایسے جگہ پیدا فرمایا، تاریخ میں آتا ہے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو ہے، باپ آزر، وہ خود بت بناتے تھے اور خود بت بیچتے تھے، خود بت بناتے تھے، خود بت بیچتے تھے۔ آپ پیدا ہو گئے، آپ چھوٹے سے بچے تھے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ آپ نے چھوٹے بچے تھے، آپ نے کہنے لگے، امی جان تمہارے رب کون ہے؟ امی جان تمہارا رب کون ہے؟ امی نے کہا، بھائی میرا رب میرا شوہر ہے، میرا رب میرا شوہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، امی جان باپ کا رب کون ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا رب نمرود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے ہیں، فرما رہے نمرود کا رب کون ہے؟ فرمایا بچے سے سوالات نہیں کرتے، وہ نمرود سب کا رب ہے، اس کا کوئی رب نہیں۔ فرمایا امی جان ایسا کیسا ہو سکتا ہے، اس کا بھی تو کوئی رب ہوگا۔
بچے ایسے سوالات نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام رات کو گھر آئے, فرمانے لگے اجی یہ میرا بچہ ابراہیم ایسے سوالات کرتا ہے. فرمایا چھوٹا بچہ ہے, ناسمجھی میں بول دیا ہوگا, کوئی بات نہیں. بچہ بڑا ہوتے گیا, سب جب بڑا ذرا شعور کو آیا, سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کریم میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا. آپ نے دعوت کا کام جو شروع کیا سب سے پہلے اپنے باپ سے شروع کیا, سب سے پہلے باپ سے شروع کیا. کیا فرمایا؟ باپ سے کہا ابا جان جو اپنے ہاتھ سے آپ بناتے ہیں کیا بنا رہے آپ؟ فرمایا میں معبود کو بناتا ہوں. ابا جان یہ کیا آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے؟ فرمایا تو نہیں پہنچا سکتا ہے, نفع پہنچاتا ہے اسی لیے بناتا ہوں. ابا جان یہ آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا, یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا, آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, اس کو میں توڑتا ہوں لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. ابا جان آپ اس کو چھوڑ دو. اللہ اکبر, باپ آپ بگولا ہو گیا. فوراً کہنے لگے یہ بچے اگر دوبارہ تو اسے کے باتیں کرے گا. قرآن کریم میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا, سورہ انبیاء میں اس کا ذکر ہے. فرماتے ہیں بچے کو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے تھے, باپ نے کہا اے بچے اگر اس طرح کے باتیں تو کرے گا یقین جان سے گھر سے نکال دوں گا. کیا کر دوں گا؟ گھر سے نکال دوں گا. گھر سے نکالوں گا نہیں, تیرے اتنا ماروں گا تیرا بدن پورا خون سے لہو لہان ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان دیکھے شریعت کیا بتاتی ہے, شریعت کیا بتاتی ہے, شریعت اس زمانے میں بھی یہی بتاتی ہے, شریعت آج کے زمانے میں یہی بتاتی ہے. اگرچہ ماں باپ کافر بھی ہو, ماں باپ کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولنا. قرآن کریم میں بھی اللہ یہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بھی یہی فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ ذکر فرماتا ہے. پہلے کی شریعت میں بھی اللہ یہ فرماتا ہے اگر جو کافر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں باپ, فرماتا ہے تمہارے والدین کافر ہو تب بھی ان کے ساتھ احسان کرو, تب بھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو, تب بھی ان کے ساتھ نرمی کا احسان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان تم مارو چاہے بدتمیزی کرو چاہے کچھ کرو, یا ابا جان میں آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا, میں آپ کے لیے اچھائی کا معاملہ کروں گا. تو بہرحال پتا چلا اس سے دعوت کا کام کرنے سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کرنا ہے. کیا پتا چلا جی؟ دعوت کا کام شروع کرنے سے پہلے کہاں شروع کرنا ہے؟ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے, تاکہ جب آپ دعوت دینے جائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو کوئی غلط نہ کہے, تاکہ آپ کو انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے بھائی تیرا گھر تو پہلے صحیح کر لے, تاکہ آپ کا گھر تو صحیح کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبوت ملی سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ کو دعوت دیا تھا, آپ نے اپنے گھر کو دعوت دیا تھا. جب حضرت خدیجہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے. آپ نے اسلام لائے, سب سے پہلے آپ نے پہاڑ کے چوٹی پر گئے, آپ نے خاندان والوں کو دعوت کیا تھا, خاندان والوں کو جمع فرمایا تھا. خاندان والوں کو دعوت دینے کے بعد آپ نے کہا دعوت پوری ہو گئی. دعوت کے بعد فرمایا اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ لوگوں لا الہ الا اللہ کے لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. خاندان والوں میں سے سارے ناراض ہو گئے, سارے جعلی دشمن ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کچھ نہیں تھا, آپ کامیابی کی طرف بلا رہے تھے, آپ دنیا کے اندر کامیاب ہونا کہہ رہے تھے, آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف بلا رہے تھے. گویا پتا چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی سنت تھی, آپ نے گھر سے دعوت دینا شروع کیا. بہرحال آپ نے گھر سے دعوت شروع کیا. آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے باپ نہیں مانا, پھر آپ نے قوم کے پاس گئے, آپ نے قوم کے پاس گئے. ظاہر سی بات ہے جب گھر نہیں مانا قوم کیسا مانے گی؟ کتنے سالوں سے بت پرستی چلی آ رہی ہے, کتنے سالوں سے بت پرستی چلی آ رہی ہے. لوگوں کے پاس جا کر کہا, لوگوں نے کہا اے ابراہیم کیا بات کر رہا ہے, ہمارے آبا و اجداد اتنے سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, ہمارے باپ اس طرح تھے, ہمارے دادا اس طرح تھے, ہمارے پردادا اس طرح تھے, تو کہتا ہے اللہ ایک ہے, تو کہتا ہے ان سب کا مالک اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور کرنے کا انداز بتایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جوان ہوئے تھے آپ نے سو کر سوچا,
بھائی اس دنیا کا مالک کون ہے؟ اس دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے سوئے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا 7ویں پارے میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. کون سے پارے میں جی؟ 7ویں پارے میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. آپ نے سوئے دیکھا، سر اٹھا کر دیکھا، سورج چاند آسمان کی طرف سر اٹھایا، دیکھا ایک چمکتا ہوا ستارہ آیا. چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، آپ نے سوچا دل کے اندر یہی رب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سب سے اوپر ہے، سب سے چمک رہا ہے. آپ نے ذرا دیر کے بعد دیکھا بھائی اس سے بھی اوپر جو اس سے بھی بڑا چاند نکل آیا. آپ نے سوچا یہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا یہ چاند ہے. قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا. پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دیکھا بھائی صبح آتے ہی اس سے بھی بڑا روشن، ساری دنیا کو روشن کرنے والا سورج نکل آیا. آپ نے اس کے بعد دیکھا بھائی سورج کو دیکھا، ساری دنیا روشن ہو گئی ہے. آپ نے دل میں کہا بھائی ان سب کو چلانے والا کوئی ایک ہی ہے، وہی ذات اللہ کی ہے، وہی ذات اللہ کی ہے. یہ ساری دنیا جو چل رہی ہے، ایک ٹائم سے سورج کا نکلنا، ایک ٹائم سے سورج کا ڈوبنا، ایک ٹائم سے رات کا ہونا، ایک ٹائم سے چاندوں کا نکلنا، ایک ترتیب سے دنیا کا چلنا، یہ چلانے والا نظام کوئی اللہ چلا رہا ہے. یہ اپنے آپ سے نہیں چل رہا ہے، یہ سب کچھ چلانے والی ذات اللہ کی ہے. آپ نے لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگ نہیں کہنے لگے ہمارے آبا و اجداد سے ہم نے یہی کرتے دیکھا. آپ بھی اب دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ ہمارے گھروں کے اندر کیا بولتے جی بچے لو حضرت یہ سب بھی کام ہمیں ہمارے ابا دادا سے دیکھ تو آتے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسا کرے، ہمارے نانا نانی ایسا کرے، ہمارے ابا دادا ایسا کرے. لوگوں غلط باتوں سے باہر آئے. آپ کے باپ نے غلط کرا تو کیا آپ بھی غلط کریں گے؟ آپ شریعت معلوم کر پر اس کا عمل کریں. کیا آپ کے باپ داداؤں نے غلط کر چلے گئے، کیا آپ بھی اس طرح کریں گے؟ یہ مشرکوں کے باتیں ہیں، یہ کافروں والے الفاظ ہیں جو اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھ کر کہنا. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا یہ کفاروں کے الفاظ ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہوئے جگہ جگہ فرماتا ہے کافر لوگ کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا، ہم اسی طرح کریں گے. یہ کفاروں کے الفاظ ہیں، مسلمانوں کے الفاظ اس طرح نہیں ہیں. مسلمانوں کے الفاظ یہ ہونا چاہیے اللہ کیا کہتا ہے، ہمارے رسول کیا کہتا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہم وہ کریں گے. ہم وہ کریں گے جو ہمارا اللہ کہتا ہے، ہم وہ کریں گے جو ہمارا رسول کہتا ہے، ہم وہ کریں گے جو ہمارا شریعت کہتا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھائے، قوم نہیں سمجھی. آپ نے سوچا اب سمجھانے کا طریقہ کیا ہے. آپ نے ایک دن ایسا ہوا قوم کو سمجھانے کا ایک اچھا موقع ملا. قوم کو سمجھانے کا مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کا ایک بہترین موقع ملا. ہوا یہ تھا اس زمانے میں لوگ سال میں 2 مرتبہ ایک جشن مناتے تھے. بھائی دیکھتے ہو نا بھائی، جب 20-25 سال پہلے آپ دیکھتے ہوں گے کہ میلہ لگتا تھا. جب گاؤں ہوتے تھے اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. آج تو لوگوں کے پاس موبائل آنے کے بعد ہر آدمی اپنے موبائل میں مصروف ہے. پہلے میلہ لگتے تھے، ایگزیبیشن لگتا تھا، لوگ وہاں جا کر جو ہے تفریح کرتے تھے، سامان خریدتے تھے. تو بہرحال میلہ لگتا تھا سال میں 2 مرتبہ. وہاں پر بتوں کی نشو نما ہوتے تھے، بڑے بڑے بتوں کو رکھ کر پوجا پاٹ ہوتا تھا، عبادت کا جشن مناتے تھے، عبادت کرتے تھے، اچھا جشن مناتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا موقع مل گیا لوگوں کو سمجھانے کا، موقع مل گیا کیا کرنے کا، لوگوں کو سمجھانے کا. آپ نے کیا کیا؟ لوگوں نے کہا ابراہیم چل تو اس جشن کے اندر، کیا چل اس جشن کے اندر، ہو سکتا ہے کہ جشن کے برکت سے تو بدل جائے. کون بدل جائے؟ کون بدل جاتا جشن کے برکت سے؟ بھائی سارا محلہ ایک طرف، ساری قوم ایک طرف، ایک آدمی بھی ایمان والا نہیں، ایک آدمی بھی اللہ کو ماننے والا نہیں، ایک آدمی بھی ابراہیم کو ماننے والا نہیں، ایک آدمی بھی اللہ رسول کو ماننے والا نہیں، ایک آدمی بھی اس خلیل اللہ کو، اس اللہ کے دوست کو. اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کوئی معمولی نہیں ہے بھائی. اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے، وہ نبی ہے
जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने फरमाया ये जिब्राइल, इब्राहिम वो है मेरे नबियों में से जो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। सारे अंबियाओं को अल्लाह ने अलग अलग लक़ब दिया, सारे अंबियाओं को अल्लाह ने अलग अलग खिताब किया, लेकिन इब्राहिम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम वो है जो मेरा दोस्त है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह आपने इनको दोस्त क्यों कहा, आपने इनको दोस्त का खिताब क्यों दिया? दोस्त तो बहुत खास होता है, दोस्त के लफ्ज़ों को लोग माफ कर देते हैं, दोस्त के गलतियों को लोग दरगुजर करते हैं, दोस्त के बड़े बड़े कामों को लोग दरगुजर कर देते हैं। करते नहीं भाई, करते नहीं करते, बड़े बड़े कामों को चुटकियों में कर देते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा जाओ आजमा लो, मैंने जो लक़ब दिया, मैंने जो दोस्त कहा आजमाओ, जाओ देखो मैंने क्यों कहा दोस्त। अल्लाह अकबर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, आकर दुनिया में आम इंसानों के बहस में तशरीफ लाए, आकर आपने कहने लगे, बैठकर आपने जिक्र फरमाया सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये जिक्र जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहला जिक्र था, अल्लाह की तारीफ का ये पहला जिक्र था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसा ही आपके कानों में पड़ा, आप जो है बैठे हुए खड़े हो गए, आप दिल मिला उठे, आपने फरमाया ये बंदे, ये तूने ये जिक्र कैसा सीख लिया, ये जिक्र किसने बताया, ये अल्लाह की तारीफ का तुझे कैसा मालूम हुआ, एक मर्तबा और पढ़ के सुना दे। फरमाया भाई मैं ऐसा ही नहीं पढ़ता, मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। फरमाया बता क्या चाहिए? फरमाया ये बकरियां है, ये बकरियों में से आधे बकरियां दे दे। फरमाया आधे बकरियां तेरे, और एक मर्तबा पढ़ के सुना दे। भाई आज चिल्ला के गला सूख जाता है, पानी के लिए बोले तो सामने वाला होता नहीं, पीछे वाला की तौफीक नहीं होती है कि पीछे से जाके पानी लाए, सामने वाला उठकर जाना पड़ता है। यहाँ पर अल्लाह की तारीफ सुनकर बकरियों में से आधे बकरियां जो है अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के तारीफ पर देने के लिए तैयार। अल्लाह अकबर। ये होता ही दोस्ती, ये होता है मोहब्बत। आपने फरमाया कोई बात नहीं, आधे बकरियां ले लो, आधे बकरियां ले लो। फरमाया सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फरमाया और एक मर्तबा सुना दो। फरमाया बाकी के भी आधे बकरियां, फरमाया बाकी के भी आधे ले लो, और एक मर्तबा सुना दो। फरमाया पूरे बकरियां हो गए, पूरे बकरियां हो गए। फरमाया और एक मर्तबा सुना दो। फरमाया अब तो तुम्हारे पास बकरियां नहीं है, अब तो तुम्हारे पास बकरियां नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह की कैसी मोहब्बत है। जब अल्लाह से मोहब्बत, लोग दुनिया की मोहब्बत करके लोग ये समझते हैं दुनिया की मोहब्बत जिसे हो जाती है, लोग दिलों को निकाल देते हैं। दुनिया की मोहब्बत के अंदर लोग अपने माँ बाप को दफन कर देते हैं, लोग दुनिया की मोहब्बत के खातिर जहर खा लेते हैं। अगर अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, ऐसी मोहब्बत हो जाए जो इब्राहिम खलीलुल्लाह को हो गई। आपने फरमाया ये जिब्राइल, ये बंदे बकरियों को चराने के लिए तुझे कोई होना चाहिए, बकरियों को चराने के लिए तो कोई खादिम की जरूरत है। एक काम कर, एक मर्तबा सुना ले, सारी जिंदगी बकरियों को चराने के लिए मुझे रख ले। एक मर्तबा अल्लाह की तारीफ सुना दे, सारी जिंदगी बकरियों को चराने के लिए, नौकरी के लिए मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सारे बकरियों को दे दिया। भाई कहने लगे भाई मुझे पता चल गया, वत्तखज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। ये फरमाया ये अल्लाह मुझे समझ में आ गया, तूने इब्राहिम को खलीलुल्लाह क्यों कहा, मुझे समझ में आ गया, तूने दोस्त सही बनाया है, तूने दोस्त का लक़ब तूने सही दिया है। अल्लाह अकबर। मेला लग गया, आपने मेले के अंदर गए, एक दिन पहले गए, सारे बुतों को आपने तोड़ दिया, सारे बुतों को आपने किसी का पांव तोड़े, किसी का हाथ तोड़े, किसी का गला काटे, किसी का सारे तोड़ दिए। लास्ट को जो सबसे बड़ा था उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। भाई ये सारे में जो बोल रहा हूँ ये कुरान की तफसीर आपको बोल रहा हूँ, बस इतना है कि वक्त के खातिर मैं आपको कुरान की आयत नहीं पढ़ रहा हूँ। जाकर बड़े बुत के अंदर कुल्हाड़ी रख दिए,
صبح ہوئی تو سارے کفار جمع ہو گئے، بھائی اس لیے ایک ایسا کام کر. لوگوں نے ایک دم ہو کر کہنے لگے بھائی یہ کام ایک ہی جنا کر سکتا. کون کر سکتا؟ انہیں کر سکتا جو ہمیں آپ کو بولتے رہا یہ سب بھوتا غلط ہے، ایک اللہ کو عبادت کرو. وہ کون بولتے رہا جی؟ وہ کون بولتے رہا؟ وہ ابراہیم بولتے رہا، وہ آزر کا بیٹا بولتے رہا. انہیں کر سکتا. ابراہیم کو پکڑ کر لاؤ، ابراہیم کو پکڑ کر لاؤ، انہیں کر سکتا. ابراہیم مسکراتے ہوئے تشریف لائے. سارا مجمع کھڑا ہوا ہے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. تشریف لا کر بے فکر آپ نے کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تو نے ایسا کیسا کر دیا؟ بھائی کیا پاگل ہو گئے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا، کیا بات کر رہے آپ؟ آپ کا بڑا یہاں موجود ہے، اس کے ہاتھ میں بلا رہی ہے، پوچھئے اسے. لوگوں نے کہا بھائی ابراہیم یہ کیسا بول سکتا ہے؟ میں تو بھی یہی کہہ رہا ہوں یہ کیسا بول سکتا ہے؟ تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں یہ کیسا بول سکتا ہے؟ یہ تمہاری ضرورتوں کو کس طرح پورا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اس طرح ہونا تھا. لوگ ہکے بکے ہو گئے، لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے. ابراہیم کا مثال تھا وہاں گیا. لوگوں کا دماغ آدھا درست ہو گیا. کتنا درست ہو گیا جی؟ آدھا درست ہو گیا. لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے. اب گیا بات بادشاہ تک. آ گیا جی بات تک گیا. تو انشاءاللہ اب بادشاہ تک جانے کے بعد کیا ہوا آئندہ جمعہ آگے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.